لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. قابل احترام ماں اور بہن، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات سے بندوں کے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے رمضان المبارک جیسی بابرکت گھڑیاں ہمیں نصیب فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندہ اللہ سے جڑ جائے، اللہ کی پناہ میں آئے، اللہ سے محبت کرے اور اللہ ہی کو سب کچھ سمجھے۔ جب کائنات میں کچھ نہیں تھا تب بھی اللہ تھے، جب کائنات کے اسباب موجود ہیں تب بھی اللہ ہیں، جب یہ اسباب اور کائنات کی ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی موجود رہیں گے۔ تو وہ ہستی جو نہ کبھی ختم ہوئی ہے نہ کبھی ختم ہوگی، وہ ہمارے لیے زیادہ بھروسے مند ہوتی ہے، نہ کہ وہ اسباب اور وہ مددگار رشتے جو کبھی نہ کبھی زندگی میں ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ ایسے رشتوں کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے رشتے کو زیادہ محبت اور زیادہ پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے۔ سورہ فلق اور سورہ ناس جو آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی، ایک طرف یہ صورتیں ہیں، ایک طرف سورۃ الفاتحہ ہے۔ سورۃ الفاتحہ کا آغاز ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین سے، اور سورہ فلق اور ناس کا آغاز ہوتا ہے اعوذ برب الفلق سے۔ دونوں میں دو چیزیں مشترک ہیں، کامن ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ فاتحہ میں بھی آغاز میں اپنی ربوبیت کا احساس ہمیں دلا رہے ہیں، اور سورہ فلق اور ناس کے آغاز میں ہی رب کا لفظ استعمال کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں بھی اپنی ربوبیت کا احساس دلا رہے ہیں۔ ربوبیت کہتے ہیں خیر خواہی کرنے کو، محبت کرنے کو، شفقت کرنے کو، ٹوٹ کر کسی کو چاہنے کا نام ربوبیت ہے، اور اس کے سارے تقاضوں کو اور ضرورتوں کو پورا کرنے کا نام ربوبیت ہے۔ ایک ماں کا دل اپنے اولاد کے لیے جو تڑپ رکھتا ہے اس تڑپ کا نام ربوبیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت، اس کی شان بہت عظیم ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمام انسانوں سے اپنے رشتے کو ظاہر کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ میرا تم سے رشتہ ربوبیت والا رشتہ ہے، میں تم سے محبت بھی کرتا ہوں، میں تمہیں پیدا کرنے والا بھی ہوں، میں تمہارا مالک بھی ہوں، میں تمہاری ہر ضرورت کو وقت ضرورت پورا کرتا بھی ہوں، تمہاری تربیت بھی کرتا ہوں، تمہاری نگرانی بھی کرتا ہوں، تمہاری حفاظت بھی کرتا ہوں، تمہیں عزت دینے والی ذات ہی بھی میری ہے، عزت چھیننے والی ذات بھی میری ہے۔
خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بندوں کے کل تقاضوں کے مالک ہیں، اور اس میں چونکہ محبت کا عنصر ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے تم سے بے انتہا محبت ہے۔ یہی رشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اعوذ برب الفلق اور ناس میں دہراتے ہوئے فرماتے ہیں، اس پہلے سبق کو یاد کراتے ہوئے کہ بھول نہ جانا کہ تمہارا سب کچھ میں ہوں، میں جتنی محبت تم سے کرتا ہوں، جتنا خیال تمہارا رکھتا ہوں، اور تمہاری مصیبتوں کو جس طرح میں دور کر سکتا ہوں، تمہیں جس طرح میں بچا سکتا ہوں، دنیا کا کوئی رشتہ، دنیا کا کوئی سامان تمہارا اتنا خیال نہیں رکھ سکتا۔ تو یہ سبق آغاز میں بھی اور یہ سبق رخصتی کے وقت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں اس رشتے کو دہرایا جا رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ بچے سے فرماتے ہیں کہ میرا رشتہ میں نے تجھے بتا دیا، اے بندے تیرا تقاضا یہ ہے اس رشتے کا کہ تجھے کوئی ضرورت پڑے، کوئی مصیبت تجھ پر ٹوٹ پڑے، کوئی آفت بلا آئے، کوئی بھی مسئلہ تیری زندگی میں پیش آئے، تو اس مسئلے کو سب سے پہلے اور سب سے آخر، یعنی اول و آخر کل مسئلے کو صرف میری ذات کے سامنے تجھے پیش کرنا ہے۔ اس بات کو ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ ایک چھوٹا بچہ ہے دودھ پیتا، جب تک وہ خود بڑا نہ ہو جائے اور دنیا کی عظمت و طاقت کو نہ دیکھ لے، وہ اپنی والدہ اور اپنے والد کو ہی دنیا کی سب سے بڑی، سب سے طاقتور، سب سے زیادہ حفاظت کرنے والی ہستی سمجھتا ہے۔ چنانچہ دودھ پیتے بچے کو رات میں اگر ڈراؤنا کوئی خواب نظر آ جائے تو لپک کر وہ ماں کی گود میں آتا ہے۔ بچہ کوئی بلی دیکھ لیتا ہے یا کوئی اور جانور دیکھ لیتا ہے تو لپک کر ڈرتا ہے، جب بھی ڈرتا ہے تو گھبراتا ہے، تو اس کو لگتا ہے کہ اگر مجھے کہیں پناہ مل سکتی ہے تو وہ صرف میری ماں کے پاس یا میرے والد کے پاس پناہ مل سکتی ہے، کیونکہ اسے پتا ہے کہ میری ماں اور میرے باپ ہی مجھے بچا سکتے ہیں، کیونکہ میں نے آج تک ان سے زیادہ محبت کرتے ہوئے اور میرا ان سے زیادہ خیال کرتے ہوئے میں نے آج تک کسی کو پایا ہی نہیں۔ چنانچہ ایک بچے کے لیے اس کے والدین ہی سب کچھ ہوتے ہیں جب تک کہ اس کو شعور نہیں ملتا۔ بالکل اسی طریقے پر اللہ تبارک و تعالیٰ اسی ربوبیت کے رشتے کا واسطہ دیتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ تیری ہر چھوٹی بڑی مصیبت میں، تقاضے میں، ضرورت میں اگر کسی کی گود اور پناہ میں آنا ہے تو وہ صرف میری ایک ذات ہے، اس لیے تو میری پناہ میں آ جا، میں تجھے اپنے سینے سے لگا لوں گا۔ یہ ہے سورہ فلق اور سورہ ناس کا خلاصہ اور اصل سبق۔ یہ سورت کس موقع پر نازل ہوئی؟ شان نزول میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد دین اسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ترقی عطا فرمائی کسی قدر، تو حضور کی ترقی سے اور ان کے مقام اور منصب سے حسد کرنے والے بہت تھے، اس میں سے خصوصاً یہودی تھے۔ یہودیوں میں سے ایک شخص لبید ابن اعصم مسلمان ہوتا ہے، بظاہر اندر سے کفر تھا، مسلمانوں کی مجلسوں میں بیٹھ رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر چکا ہے، سامنے اطاعت اور فرما برداری کے وعدے کرتا ہے، لیکن دل سے اس کے اندر کفر اور نفاق موجود ہے، منافق ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہری طور پر نقصان پہنچانے سے وہ عاجز تھا کہ مدینے میں رسول اللہ پر کا مقام اور منصب بڑھ چکا تھا، ان کی قوت منوائی جا چکی تھی۔ چنانچہ اس نے سوچا کہ میں محمد ابن عبداللہ کو ظاہری میدان میں شکست نہیں دے سکتا، تو اس نے اپنی حسد کی آگ کو ٹھنڈی کرنے کے لیے ایک جادو کیا اور اس عمل کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تقریباً 6 ماہ تک جادو کے اثر سے مسحور رکھا۔
لکھا ہے